حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، لیکن خالق نے ہمارے سامنے معجزات نہیں رکھے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بتائیں اس کائنات میں اللہ کو ولی بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ کرامت ولی کے ہاتھ پر اس کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ بن جاتی ہے؟ آج ہماری نظر بھی کرامت پر ہے، استقامت پر نہیں ہے۔ جو نصر چٹھا صاحب نے شعر پڑھا ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو الٹا کر کے بھی لوگوں نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ کہتے ہیں یہ ترتیب درست نہیں ہے، تو ہم نے کہا آپ کو ترتیب درست نہیں لگتی تو آپ سیدھی کر لیں، چو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء۔ ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، کثیر المعجزات ہے۔ اللہ نے جتنے آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے ہر نبی کو جتنے معجزے عطا فرمائے ہیں ان تمام کو جمع کر کے اور ان سے کہیں زیادہ بڑھا کے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرما دیے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اسی طرح اولیاء کے اندر غوث اعظم درمیان اولیاء، اس کا مطلب یہ ہے آپ سراپا کرامات تھے، آپ سراپا کرامات تھے۔ ایک عام تعریف ہے جو آپ کے ذہنوں میں بھی موجود ہے کہ کرامت ولی کے ہاتھ پر اس کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ بن جاتی ہے؟ بتائیں اس کائنات میں اللہ کو ولی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم عام معنی لیتے ہیں کہ ولی کا معنی دوست۔ اللہ کو اس کائنات میں دیکھیں، رزق ہمارا اللہ کے پاس، اولاد ہماری کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، ہماری ہر شے اللہ کے پاس۔ وہ قدرت کاملہ کی والی ذات ہر چیز ہمیں عطا فرما رہی ہے، پھر دوست بھی ہمیں بنا رہی ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ اس کائنات میں اپنی تخلیق شدہ مخلوق ہے اس میں سے دوست منتخب کیوں فرماتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو خلاف عادت بنا لیتا ہے، خلاف عادت سے مراد ہے گناہ سے تو دور رہتا ہی ہے، لیکن جائز چیزیں بھی جو اللہ کے ذکر سے موڑتی ہیں، اس کے قرب سے روکتی ہیں، ان کو بھی اپنے سے دور کر دیتا ہے، خلاف عادت ہو جاتا ہے، خلاف عادت ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ خلاف عادت ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ پھر اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام جاری کر دیتا ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ بندہ پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ، اس نے میرے لیے سب کچھ اس دنیا میں چھوڑا، میری طرف رخ موڑا، اور موڑنے کے بعد پھر میں نہ اس کو سنبھالوں؟ کیوں نہ سنبھالوں؟ تمہاری عقل پہلے بھی اسے نہیں سمجھتی تھی، اب بھی اس کو نہیں سمجھے گی، تم اس کی عادات کو نہیں سمجھتے، ہم نے جو اختیارات اسے عطا فرمایا وہ بھی تمہاری عقل سے ماورا ہیں۔ اور پھر اللہ کریم ولی کامل کے ہاتھ پر کرامت کا صدور فرماتا ہے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، آج ہماری نظر بھی کرامت پر ہے، ہماری نظر، بولیں ہماری نظر استقامت پر نہیں ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنایا ہے، اور یہ بات بڑی پکی ہے کہ میرے نبی سے جب کسی نے معجزہ مانگا، خلاف عادت کام ڈیمانڈ کی، تو میرے نبی نے معجزہ دکھایا، میرے نبی نے تب معجزہ دکھایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ بیٹھے، آؤ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، پتھر بھی چلتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، درخت بھی چلتے ہیں میرے اشاروں پر، سورج میں نے موڑا ہے، چاند میں نے توڑا ہے۔ میرے آقا نے کبھی اپنے معجزات کی تشہیر نہیں فرمائی، اس لیے نہیں فرمائی کہ وہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ آپ نے طائف میں جو مار کھائی ہے نا، یہ استقامت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ استقامت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزات ضرور عطا فرمائے، لیکن خالق نے ہمارے سامنے معجزات نہیں رکھے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا اسوہ تمہارے سامنے، سراپا معجزہ ضرور ہے، مانو ان معجزات کو،
ایمان رکھو ان کے اوپر. ایک بہت معروف آیہ کریمہ آپ کے ذہنوں میں ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں, تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں, لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کے پیچھے چل پڑو, میرے نبی کی اتباع کرو. تو ہماری نظر کرامت پر ہے. آپ غوث اعظم علیہ الرحمہ کو بھی دیکھیں, آپ نے کرامات دکھائی ہیں, وہ آپ کے ذہن میں واقعہ موجود ہے کہ آپ نے کھانا کھایا, ہڈیاں موجود تھیں, تو آپ نے ان ہڈیوں سے پھر مرغا بنا دیا. ایسی کئی کرامات ہیں آپ کی. تو کیا آپ نے بورڈ لگا دیے کرامات کے؟ آپ نے کرامات کی تشہیر کرنی شروع کر دی؟ کیا کرتے تھے آپ؟ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا. کیا کرتے کرتے؟ بولیں جی, کیا کرتے؟